बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूं सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाजवाल पैगाम। मेरे अजीज़ व्यूअर्स, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में खैर व बरकत नाज़िल फरमाए, आमीन। नन्हे सहाबा के सिलसिले में आज मैं फिर एक बहुत ही प्यारा वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह इसको भी आप पसंद फरमाएंगे। तो वाक़या की तरफ चलते हैं, जिसका उन्वान है दम करने वाले। ग़ज़वा उहद में लड़ाई के लिए एक 13 साला लड़के को पेश किया गया। कम उम्री की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के को वापस भेज दिया। लड़के के वालिद ने सिफारिश करते हुए अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये ताकतवर है, हड्डियां भी मजबूत हैं। कहने का मतलब था कि इजाज़त मरहमत फरमा दीजिए, बच्चा होने के बावजूद लड़ाई के काबिल है। एक रवायत में आता है कि लड़के के वालिद ने उसके हाथ पकड़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ये देखिए, इसके हाथ भी मर्दों जैसे हैं। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नज़र लड़के की तरफ देखा। चूंकि कम उम्र था, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त मरहमत नहीं फरमाई। ग़ज़वा उहद में उस लड़के के वालिद शरीक हुए, इंतहाई बेजिगरी से लड़े और शहीद हो गए। वालिद ने बाकायदा कोई जायदाद नहीं छोड़ी थी, इसलिए बाप की शहादत के बाद नौबत फाकों तक आ गई। भूख की वजह से पेट पर पत्थर भी बांधने पड़े। फाकों से तंग आकर मां ने कहा, सुना है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तकसीम फरमा रहे हैं। आज भी दरबार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स को कुछ अता किया गया है, तुम भी चले जाओ। माँ के कहने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे और बयान फरमा रहे थे। उसने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, जो शख्स ऐसी नेमत यानी मुसीबत की हालत में सब्र करे, अल्लाह ताला उसे गनी कर देते हैं। गनी का मतलब होता है दूसरे लोगों से बेनियाज कर देते हैं, उसे फिर अल्लाह के अलावा किसी और से मांगने की हाजत नहीं होती। ये सुनकर उस लड़के के दिल में फौरन ख्याल आया, मेरे पास एक ऊँटनी मौजूद है, मुझे तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं। मुझे तो उस आदमी से भी ज़्यादा सब्र करना चाहिए जिसके पास कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चनाचे बिना कुछ मांगे ही वापस आ गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकले अल्फाज पूरे हुए। अल्लाह ताला ने उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए और उसे गनी कर दिया। इस लड़के का नाम साद बिन मालिक था। उसके वालिद मालिक बिन सनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मारूफ सहाबी हैं, जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए। साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत अबू सईद थी। कुनियत इतनी मशहूर हुई कि लोग फिर उन्हें कुनियत से ही जानने लगे। खदरा खानदान से ताल्लुक़ था, लिहाजा अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहलाए। कम उम्री की वजह से ग़ज़वा उहद में शिरकत की इजाज़त ना मिली थी। उहद के बाद ग़ज़वा मुस्तलिक पेश आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की इजाज़त फरमा दी।
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ روانہ فرمایا۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوئے ہوں۔ اس سریہ کے امیر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سفر جاری تھا کہ راستے میں ایک گاؤں میں پڑاؤ ڈالا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے گاؤں والوں سے کہا، ہم تمہارے مہمان ہیں۔ عربوں کی مہمان نوازی مشہور تھی۔ کہنے کا مطلب تھا کہ ہم مسافر ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو۔ لیکن گاؤں والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتفاق سے اسی رات گاؤں کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا۔ گاؤں والوں نے حکیموں طبیبوں سے خوب علاج کروایا، لیکن سردار کو افاقہ نہ ہوا۔ گاؤں کے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس آئے اور کہا، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، اگر تم میں سے کوئی علاج کر سکتا ہو تو ہمارے ساتھ چلے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس کا علاج آتا ہے، میں دم کروں گا تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں 30 بکریاں بطور اجرت لوں گا۔ گاؤں والوں نے شرط منظور کر لی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور زخم پر اپنا لعاب لگایا۔ اللہ کی شان، سردار کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ بچھو کے زہر کا اثر بھی جاتا رہا اور وہ چلنے پھرنے لگا۔ گاؤں والے بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے 30 بکریاں بطور اجرت دے دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بکریاں وصول کیں اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سوچ رہے تھے کہ یوں دم کرنے کے معاوضے کے طور پر بکریاں لینا جائز بھی تھا یا نہیں۔ آخر مشورہ ہوا کہ مدینے پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرائے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بھائی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ دم کا کام دیتی ہے؟ پھر فرمایا، ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد مدینہ ہی میں قیام فرمایا۔ عہد فاروقی اور عثمانی میں آپ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ، حنین اور تبوک میں بھی شرکت فرمائی۔ انہوں نے تقریباً 12 غزوات میں شرکت فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، جھوٹ سے بے حد نفرت تھی۔ فرمایا کرتے تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچ بولنے کی تاکید کرتے ہوئے سنا تھا۔ سچ بولتے ہوئے کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ کے گورنر مروان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اتنے میں ایک جنازہ سامنے سے گزرنے لگا۔ جنازہ دیکھ کر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن مروان نہ کھڑا ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کر فرمایا، اے امیر، جنازے کے لیے اٹھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنازے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزاج میں بردباری اور تحمل تھا۔ ایک مرتبہ پاؤں میں درد ہوا، پاؤں پر پاؤں رکھے بیٹھے تھے کہ ان کا بھائی آیا اور اسی پاؤں میں پاؤں مارا جس میں تکلیف تھی۔ پاؤں لگنے سے درد بڑھ گیا، لیکن اس کے باوجود نرم لہجے میں فرمایا، بھائی تم نے مجھے تکلیف پہنچائی، کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ میرے پاؤں میں تکلیف تھی؟ بھائی نے جواب دیا، مجھے معلوم تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پاؤں پر پاؤں رکھ کر لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طبیعت میں سادگی اور بے تکلفی تھی۔ ایک مرتبہ جنازے میں انہیں بلایا گیا۔
ان کے آنے سے پہلے لوگ بیٹھ چکے تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر تو لوگ کھڑے ہو گئے اور جگہ خالی کر دی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مناسب نہیں، انسان کو کشادہ جگہ بیٹھنا چاہیے۔ چنانچہ سب سے الگ اور کھلی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے آواز دی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھے نکل آئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آؤ یار ذرا بال تک چلتے ہیں، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر ساتھ چل دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستوں کا بہت لحاظ اور خیال رکھتے تھے، یتیموں کی پرورش کرتے تھے، ہاتھ میں چھڑی لیتے تھے۔ پتلی چھڑیاں زیادہ پسند تھیں۔ اکثر کھجور کی شاخیں لاتے اور انہیں سیدھا کر کے چھڑی بناتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یوں ہی کھجور کی شاخ سے چھڑیاں بنایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 74 ہجری جمعۃ المبارک کے دن ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 74 سال تھی۔ بعض نے عمر 80 سال لکھی، بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ اللہ ان سے راضی ہو، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ان کا تذکرہ بہت پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ یہ خیر و برکت کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔